السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے انفرٹیلٹی اور آئی وی ایف پہ تفصیلاً. میں ہوں ڈاکٹر عظمیٰ الماس, اسسٹنٹ پروفیسر پمز ہاسپٹل اینڈ سینئر انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ ایٹ IACI اسلام آباد. میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جو انفرٹیلٹی ہے وہ کس طرح آج کل بڑھ رہی ہے اور کس طرح کے پیشنٹس میں ہوتی ہے. چونکہ لائف سٹائل لوگوں کا چینج ہو گیا ہے, اس طرح لائف سٹائل نہیں رہا اور پیشنٹس لیٹ ایج میں شادی کر رہے ہیں, تو انفرٹیلٹی کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا پاکستان میں, اور میل اور فیمیل دونوں میں ایکول ہو گئی ہے. جتنی کازز میل کی ہیں اسی طرح اتنی فیمیل کی ہیں. اور ہمارے پاس جتنے کپلز آتے ہیں ان میں یا تو ایج کی وجہ سے ان کے انڈے نہیں بن رہے ہوتے, یا مرد کے سپمز پورے نہیں ہوتے, یا ان کی مورفولوجی وغیرہ صحیح نہیں ہوتی. تو اس لیے ان دونوں کو ایکول علاج کی ضرورت ہوتی ہے. فیمیل کی جو کازز ہیں اس میں PCO ہے, اس کے ایگ صحیح نہیں بن رہے ہوتے, اس میں انڈومیٹریوسس ہے, بچے دانی میں رسولی ہے, بچے دانی کا مسئلہ ہے, ٹیوبس بلاک ہے, یا پھر ایج کی وجہ سے اس کی اووریز کام ہی نہیں کر رہی اور اس کے ایگز اس طرح نہیں بن رہے. میلز میں جو ہے وہ اسموکنگ کی وجہ سے یا ایج کی وجہ سے اس کے اس طرح جراثیم نہیں ہوتے, یا وہ کم ہوتے ہیں, یا صحیح موٹائل نہیں ہوتے. تو کن لوگوں کو IVF کی طرف جانا چاہیے؟ جو پیشنٹ 2 سال سے ان پروٹیکٹڈ انٹرکورس کر رہے ہیں یا پھر علاج کر رہے ہیں, میڈیکل ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں, ان کو IVF کی طرف آنا چاہیے. ہمارے پاس پیشنٹس جب آتے ہیں وہ بہت سال ضائع کر کے آتے ہیں, 7-8 سال بعد ان کو لگتا ہے کہ جب کچھ بھی نہیں ہو رہا تو پھر IVF کی طرف آنا چاہیے. ایسا نہیں ہے, پیشنٹ کو ٹائملی اٹینشن سیک کرنی چاہیے. پیشنٹس گائیڈ نہیں ہوتے پراپر, اور یا پھر وہ اسپیشلائز پرسنل کے پاس لیٹ جاتے ہیں, وہ ادھر ادھر سے آدھی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں, پھر آدھی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں, جس سے ان کی اووریز افیکٹ ہوتی ہیں, اور وہ جب ہمارے پاس پہنچتے ہیں تو ایج بھی زیادہ ہو گئی ہوتی ہے اور ان کی انڈے دانیاں کام کرنا چھوڑ چکی ہوتی ہیں. تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ کو جیسے ہی شادی کو 1 سال ہو جائے, اگر آپ کی ایج زیادہ ہے تو آپ فوراً IVF سینٹر میں آئیں, یا پھر 2 سال ہو گئے اور آپ کی ایج 35 سے کم ہے تو آپ 2 سال بعد IVF کے لیے تشریف لائیں. اس میں ہم IVF میں آپ کی اسیسمنٹ کرتے ہیں, پہلے ماہواری کے دوسرے دن بلا کے, اور پھر جب پیشنٹ بک کر لیتے ہیں تو ان کا IVF کرتے ہیں. اچھا, اس میں کچھ متس ہیں IVF کے کہ بیبی جو ہوتا ہے IVF کا وہ باقی بیبیز کی طرح نہیں ہوتا, نارمل نہیں ہوتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اس کو صرف ہم پریشیس پریگنینسی کہہ رہے ہوتے ہیں, چونکہ پیشنٹ ایک اتنے ٹراما سے گزر کے ایک علاج کروا کے پیسے لگا کے آیا ہوتا ہے, تو وہ ہم اس پریگنینسی کو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو پریشیسلی لے کے چلنا ہے. ادروائز بیبی بالکل نارمل ہوتا ہے, اور جو پریگنینسی ہوتی ہے وہ بھی ادر پریگنینسیز کی طرح ہوتی ہے, بس ہم ٹریٹمنٹ ساتھ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. پھر پیشنٹس کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ IVF کرانا چاہیے کہ نہیں, وہ اس وجہ سے بہت ڈیلے کر لیتے ہیں کہ یہ حلال ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ایک الازہر یونیورسٹی سے ایک اسلامک کمیونٹی میں پہلے سے تصدیق شدہ ہے کہ اگر میرڈ کپل کرا رہا ہے, 2 پارٹیز ہیں یعنی کہ ہسبینڈ وائف ہیں, تو ان کا IVF ہو سکتا ہے. اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ وہ IVF کی طرف جائیں. پھر جو ہے وہ اس میں سکسیس ریٹ کا پوچھا جاتا ہے, تو سکسیس ریٹ جو ہے وہ 55-60% سکسیس ریٹ ہے اگر ٹیسٹ بہتر ہے, نارمل ہے. ادروائز ہر فیکٹر کے ساتھ سکسیس ریٹ 5% کم ہوتا جاتا ہے. جیسے میل فیکٹر ہے بہت زیادہ ہے تو اس میں سکسیس ریٹ کم ہو جاتا ہے, یا کوئی میل کا بھی مسئلہ ہے, فیمیل کا بھی مسئلہ ہے, دونوں کے مسئلے ہیں, تو اس لحاظ سے سکسیس ریٹ افیکٹ ہوتا ہے.